السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کام کی بات۔ آج کے ہمارے مہمان بنے ہیں رائے اعجاز ایڈوکیٹ، چیئرمین تحریک تبدیلی نظام۔ ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر آج ہم ان سے بات کریں گے۔ آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام آصف صاحب۔ سر، پیٹرول دن بدن اس کی قیمتیں بڑھتی چلتی جا رہی ہیں اور بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں۔ سفید پوش انسان بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے، اس کی مالی حالت، اس کے گھریلو معاملات، اور وہ بڑا ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس سے وہ کیسے باہر نکل جا سکتا ہے؟ اس بارے میں کوئی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھو آصف میاں، یہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے۔ اٹس اے پلاننگ، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ یہ اگر آپ اس کا پروگرام دیکھتے ہیں نا شاہد مسعود کا، تو وہ ایسی ٹرمز استعمال کرتا رہا، گرے رائنو اور یہ اس طرح کے جو ہیں۔ ابھی یہ جو ایک ڈفرنٹ، اٹس اے ڈفرنٹ وار، اور یہ وار جو ہے اٹس این اکنامک وار۔ یہ دنیا ساری اگر ورلڈ اکنامک کولیپس کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ تو بات ہم چھوڑ دیں۔ یہ جو ابھی ہمارے ہاں جو سچویشن اس وقت ہے، کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کی فیول انرجی جو ہے نا وہ آپ مہنگی کر دیں۔ یہ ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب ڈیلیبریٹلی ہو رہا ہے۔ میری نظر میں یہ ڈیلیبریٹلی ہوا ہے، یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ نیچرلی ہم نہ دیکھیں جی، سری لنکا کی مثال کچھ اور ہے۔ سری لنکا کو بہت لوگ کہتے ہیں جی سری لنکا نہ بن جائے، یہ نہ ہو جائے۔ سری لنکا از اے آئی لینڈ، وہ ایک آئی لینڈ ہے۔ وہاں تو ایک جہاز جاتا ہے، پارک ہوتا ہے، اس سے آئل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے تو نزدیک، ہمارا تو پڑوسی ایران ہے۔ جی جی، اگر روس پہ پابندیاں ہیں، اس سے آپ آئل لے سکتے ہیں، تو ایران سے کیوں نہیں لے سکتے؟ ایران جب آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب میں روپے میں لیتا ہوں، میں ڈالر میں بھی نہیں لیتا، تو میری سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ جو ارباب اقتدار ہیں یا جو بھی ان کے پیچھے ہیں، ان فورسز کو یہ نہیں پتا کہ بھئی ہم اس کو کیسے بیلنس کر سکتے ہیں اور کیسے ہم بچا سکتے ہیں یا کچھ۔ یہ ڈیلیبریٹلی ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو ڈی نیوکلرائز پاکستان۔ یہ تو آپ دیکھو نا جی، عام باتیں ہیں لوگوں کو، انٹرنیشنلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا یہ تجزیہ آیا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کا دیکھیں نا جی، پیٹرول بڑھ گیا، جی جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گیس بڑھ رہی ہے، بجلی بڑھ رہی ہے۔ اب دیکھو یہ تین چیزوں پہ کبھی آئی ایم ایف نے، اب آج کی خبر یہ کہ آئی ایم ایف نے نہیں کہا، اوریا صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ آپ بجلی بڑھاؤ یا پیٹرول بڑھاؤ، کوئی ایسی شرط نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ امیر کے اوپر ٹیکس لگاؤ اور ہمیں ہمارا پیسہ دو۔ اصل چیز ہے کرپشن۔ یہ اوپر جتنے 70% کرپٹ لوگ ہیں، 70 نہیں تو 50% کرپٹ ہیں، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ کرپٹ لوگوں کے پاس حکومت ہے۔ اب حکومت کرپٹ لوگوں کے پاس ہو اور اس سے ہم یہ توقع کریں کہ بہتری آ جائے، تو یہ تو بالکل ہی پھر تو ہم لوگوں میں دماغ بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھے لکھے کو تو چھوڑ دیں۔ the people on the street، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا چھوٹا سا وہ جیسے ٹک ٹاک پہ نہیں ہوتا، اور وہ جو کلپ تھا، کوئی کلپ تھا، کسی نے مجھے بھیجا۔ اب وہ عورت بوڑھی بھی ہے اور ان پڑھ بھی ہے بالکل، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اساں ہن انگوٹھا نہیں لاونا۔ اچھا، وہ پھر پوچھ رہی ہے اس سے سارا وہ سوال جو آپ کی وجہ ہے یا کچھ چور آ گئے نے جی، اساں اس جاندے جو کون ہے، اسا کہہ جی وہ خان آوے۔ she couldn't even pronounce عمران خان، لیکن اس کا دل آپ دیکھیں نا، وہ کہتی نا خان چنگا ہے، عمران خان، ہاں وہ عمران خان۔ اب بات سنیں نا، اس کو تعلیم کس نے دی ہے؟ آپ کا میڈیا تو اس وقت کچھ نہیں۔ میڈیا کا سوشل میڈیا ہے یا 2 چینل ہیں، ایک بول ہے اور ایک اے آر وائی ہے، ایک بندروں کی لڑائی کروا رہے ہیں، جتنا اور عوام چینل کو اس میں جو ہے وہ محظوظ کیا ہوا ہے، انہوں نے بزی رکھا ہوا ہے۔ ہاں، اچھا، اب دوسرے جتنے چینلز ہیں، کوئی چینل جو پہلے مہنگائی کے خلاف تھے، کوئی بول رہا ہے؟ اس وقت کوئی بھی نہیں بول رہا، کوئی چینل نہیں بول رہا، کوئی وہ نہیں ہو رہا۔ یہ بڑی زیادتی، عوام کے ساتھ زیادتی ہے، میڈیا کی بھی زیادتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل۔ چلیں سر، اب آپ بہرحال اس کا جو حل ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں، اس کا حل یہ ہے کہ اس کا حل چینج آف گورنمنٹ نہیں ہے،
جی جی اس کا حل اگر آپ بیک گیئر لگا دیں گے تب بھی اس کا اب حل نہیں ہے. اب آپ وہاں چلے گئے, اس کھڈے میں چلے گئے جس میں سے آپ کو نکلنا ہے. اس کا حل صرف جنرل حمید گل صاحب بھی کہہ گئے تھے جی جی کہ عمران آپ کا حکمران ایسا ہے, جب یہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہ نظام بدلنا پڑے گا. جی جی آپ کو یہ نظام بدلنا پڑے گا. جی جی آپ کو عدلیہ کا نظام بدلنا پڑے گا, جی آپ کو معاشی نظام بدلنا پڑے گا. جی آپ کو جب میں نظام کی بات کرتا ہوں تو اس میں ساری آپ کو سول بیوروکریسی, آپ کی ایڈمنسٹریشن, آپ کا کوئی واک آف لائف نہیں رہ جائے گا. ناؤ واٹ یو نیڈ ایکچولی, آج جو ضرورت ہے وہ تحریک تبدیلی نظام کی, کس نظام کو بدلا جائے. بڑی اچھی بات ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرا کوئی پیغام پہنچ گیا ہے خان صاحب کے پاس کہ کیا ہے, تو میں نے ان کو کہا تھا ریلیجس پارٹیز کو آپ نیگوشیٹ کریں اور یہ جی کریں. جی ابھی 2-3 جو ہے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ, خان صاحب از ڈوئنگ گڈ, وہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اور مخلص آدمی ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میری بات سنیں نا, 2 تقریریں میں نے خان کی ایسی سنی ہے. میں ایک وقت تھا جب خان کے خلاف تھا, آپ کو پتا ہے, میں خود خلاف تھا. میں کسی جماعت کا تو ممبر نہیں ہوں اور میری اپنی بھی جماعت نہیں ہے. میرا ایک آئیڈیا ہے, ایک تھاٹ ہے کہ تحریک تبدیلی نظام, آپ کو پتا ہے میرے کوئی ممبر شپ تو ہے نہیں, لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ نظام غلط ہے, پھر نظام کسی کے پاس ہے نہیں. اگر آپ کو واقعہ ہی اس نظام کو بدلنا ہے, یہ ٹیبل آپ بدلنا چاہتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ہیو اے ٹیبل, تو نظام چاہیے. اب میں اگر آپ کو لکھا ہوا دے دوں, وہ دے دوں, میرے پاس سب موجود ہے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو نظام پڑھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا. یہی تو کمزوری ہے ہماری, یہی بات یہی ہے نا, اس کو سمجھنے کی چاہیے. اب آج بہت ضروری ہے کہ یہ سارے جو کنسنسس کے ساتھ بیٹھ کے, لیکن چوروں کے ساتھ کون بیٹھے؟ جی سر, چوروں کے ساتھ کون بیٹھے؟ پارٹیوں کے سربراہ چور ہیں. جی جی اب ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور پھر ان کا ویژن ہی نہیں ہے سسٹم کا. اب جن لوگوں میں کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ سسٹم کو, وہ تو اس سسٹم کی پیداوار ہیں, وہ مطلب اسی سسٹم سے وہ ساری کرپشن لے رہے ہیں. کالی بھیڑوں اسی کو انہوں نے کرپٹ کر دیا, سسٹم کو انہوں نے ایسا کرپٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں, دے آر دا بینیفیشری آف دس سسٹم. جب وہ بینیفیشری تو اس کو بدلیں گے کیوں؟ وہ تو نہیں بدلیں گے. لیکن نظام بدلنے کے بغیر یہ ملک اب نہیں چل سکتا. اب میں آپ کو صحیح بتا دوں, یہ انہوں نے اس دھکا دے دیا, اس کھڈے میں دھکا دے دیا ہے کہ you will have to change the system now. لیکن سر یہ نظام کون بدلے گا؟ نظام کون بدلے گا؟ آئیڈیا تو آپ کا اچھا ہے, آپ نے پورا ایک پیٹرن بھی دے دیا ہے, لیکن بارش کا پہلا قطرہ کون بنے گا؟ پہلا قطرہ دیکھو جی, جن لوگوں کے پاس پاور ہے اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, وہ نظام نہیں بدل سکتے, اس لیے کہ they are not political scientists. ان میں اتنا شعور نہیں ہے, لیکن طاقت ان کے پاس ہے, بندوق ان کے پاس, سیدھی سی بات ہے. اچھا, لیکن ان کے پاس نظام کا شعور نہیں ہے, لیکن وہ اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کو بٹھا لیں, اہل الرائے کو بٹھائیں, سارے مکاتب فکر کو بٹھائیں, اور وہ بٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ یہ حکومت بھی, اس حکومت کے کہنے پہ تو آج جو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ انہوں نے اسمبلی میں رکھی ہے, آپ دیکھیں وہاں کی پی ٹی آئی جاتی ہے کہ نہیں جاتی, وہ کہتے ہیں ہم چوروں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. یہ تو they don't want to sit together. انہوں نے کیسے کرنا؟ پھر یہ کہ بات یہ کہ یہ سیاستدان نہیں کریں گے. ان سیاستدانوں کو تو بالکل آپ چھوڑ دیں, ان پولیٹیکل پارٹیز کو بھی چھوڑ دیں. ہونا کہ پڑھے لکھے لوگ, پروفیسرز ہیں, حسن عسکری صاحب ہیں, مطلب کوئی ملک کے اندر کال ہے, ملک کے اندر پاکستان میں برین ہے بھائی. پاکستان کے ان لوگوں کو آپ لائیں, ان کو اکٹھا کریں, معاشی ایکسپرٹس جو ہیں ان کو لائیں. سر آپ نے کوشش کی ہے ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی, آئیڈیا بھی آپ کا ہے, تحریک تبدیلی نظام بھی آپ نے ایک آرگنائزیشن تو کم از کم بنائی ہے نا, تو کتنی ایک آپ نے ایفرٹ کی, کتنے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ہم خیال ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جی ہر وہ شخص جو اس نظام کے خلاف ہے اور اس کی تبدیلی چاہتا ہے, وہ میرا ہم خیال ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے اکٹھا نہیں کیا ان لوگوں کو کسی نے, لیکن یہ کہ میں ہر بندے کو ملا ہوں. میں ہر بندے سے اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ میں نے لیا ہے, اس کی رائے لیا. مختلف آپ کو پتا ہے, آپ اس چیز کے گواہ ہیں کہ اسی میرے جگہ پہ, اسی جگہ پہ سارے مکاتب فکر, جب ان کی بڑی لڑائی تھی جنگ میں شیعہ اور سنی کی, میرے پاس سارے اکٹھے, اور ہم نے اس وقت سے یہ کام شروع کیا ہوا ہے. پھر یہ کہ میرے پاس تو یہ ہے نا جی, دیکھیں نا معاشی نظام,
اب پورا میں آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، لیکن میں ایسے اکانومسٹ سے ملا ہوں، پھر اسلام کی اکانومی کیا ہے، اس کا کیا ہے، کمپیریٹو اسٹڈی کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ وہ سسٹم اکنامکس ہے جو پاکستان کو چاہیے، جی جی اس کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر پولیٹیکل سسٹم، اسی طرح میں نے پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ایوالو کیا ہے، جی جی اسی طرح میں نے اسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ ہے آپ کی جوڈیشری، آپ کی ایڈمنسٹریشن، ساری ایک مکمل سسٹم ہے۔ اچھا، جب تک آپ اس مکمل سسٹم کو آپ نہیں بدلیں گے تو آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوگی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں بھی، قرآن پاک میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شان ہے، اور 1400 سال سے لے کے اب تک سائنسسٹ نے بھی جتنی ریسرچ کی، بہت سے معجزات جو ہوئی ہیں وہ قرآن پاک کی ریسرچ سے ہوئی ہیں۔ کیونکہ انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی چیز نئی اخذ کرنی ہے تو قرآن کا سہارا لیا گیا ہے۔ رہنمائی کے لیے بھی قرآن پاک اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ ہمارا معاشی نظام بھی قرآن میں ہے، اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ ہمارا ایگریکلچر سسٹم بھی قرآن سے ہی آتا ہے۔ ہمیں ہر طرح کی رہنمائی ملتی ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان، ہمارا پاکستان کا سٹیزن، وہ اس کے اوپر مطالعہ اور ریسرچ کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ نہیں، اس میں ریسرچ کرنے سے گریز بالکل نہیں، کہ ریسرچ از دیئر، سارا سب کچھ بھی ہے۔ دیکھو نا، بڈیلو صاحب اسپینش تھے، اچھا وہ یہ آئے، وہ اوریا صاحب اور وہ جنرل صاحب کے حوالے سے ہم نے جس وقت فائنانس منسٹر تھے کے پی کے میں سراج الحق صاحب، اچھا اس دن ان کو جانا پڑ گیا فیڈرل وہ میٹنگ میں کہیں، لیکن وہ ہمیں سب بٹھا گئے۔ اب میں کہتا ہوں کہ وہ صوبائی کابینہ جو جتنے ان کے سیکٹری تھے وہ سارے وہاں بیٹھے تھے، وہ پریزنٹیشن وہاں پہ میں اس پریزنٹیشن میں موجود تھا۔ اب دیکھیں، ان کا آئیڈیا یہ تھا کہ یہ جو پیپر کرنسی ہے یہ فراڈ ہے، اور بالکل صحیح ہے، یہ فراڈ ہے سارا۔ اب یہ ڈالر سے جو ہم نے یہ ڈالر کی قیمت اتنی، ڈالر کی قیمت، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا فائنینشیل سسٹم فراڈ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر یہ ان کے اکانومسٹ، یہ اتنے اچھے اکانومسٹ ہیں، یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ امریکہ میں جب اکانومی، جب بھی وہاں ریسیشن ہوتا ہے تو سود کی ریشو گرتی ہے، وہاں 0.002% پہ انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ کیوں آ جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے جب انٹرسٹ کو ختم کریں گے تو اکانومی چلے گی، انٹرسٹ سے اکانومی خراب ہوتی ہے، انٹرسٹ سے اکانومی چلتی نہیں۔ تو پہلا اصول، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام ہمیں کہتا ہے سود حرام ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا۔ اچھا، اب کسی نے امپلیمنٹ کیا؟ کسی نے نہیں کیا۔ آپ کے بینک، سب سے جو خطرناک بات اب جو آج میں کرنے جا رہا ہوں اور جو گھنٹی بج رہی ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ سب سے بڑا اس دیجالی نظام کا سب سے بڑا جو ہتھیار اور مورا وہ ہے بینک۔ اچھا، اب آپ کے پیسے بینک میں ہیں، بینک کہتا ہے انٹرنیٹ کی اب لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے، یہ ہوگی، دیٹس واٹ آئی ہرڈ، کہ جی اب یہ انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ کرنے جا رہے ہیں بجلی کی طرح۔ اچھا، وہ کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں لوگ پیسے نہ نکلیں۔ اب ایک سوئچ ہے، جب وہ بند ہو جاتا ہے، اب دیکھیں نا، ہونا تو اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ جب میں بینک میں اکاؤنٹ کھولتا ہوں تو ان کا ایک لیجر بک ہوتا ہے، ان کا یہ پاس بک ہوتی ہے، بھائی اس کا ریکارڈ بندے کے پاس اور بینک کے پاس، اس برانچ میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر انٹرنیٹ بند ہے تو پھر بھی آپ اپنا پیسہ وہ نکلوا تو سکے نا۔ پہلے جو بینکنگ تھی اس میں آپ پیسا نکلوا تو سکے، اب تو پورا کنٹرول ہو گیا کہ پیسہ آپ کا سٹنگ ود دا بینک۔ گورنمنٹ نے تو بینک کی مرضی ہو گئی وہ آپ کو دے یا نہ دے۔ جن لوگوں کے ڈالر اکاؤنٹ ہیں ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ گورنمنٹ استعمال میں لا سکتی ہے، سیز کر سکتی ہے، سیز کر سکتی ہے، آپ کے اکاؤنٹ سیز کر سکتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس پورا ڈیٹا ہے۔ ابھی یہ پیٹرول جو ہے، آپ یہ دیکھیں، کروڑ ارب پتی ہو گئے پیٹرول پمپوں والے۔ وہ جو پیٹرول which was already sitting in their pumps، وہ جو ٹینکس کے اندر تھا، اس کا ریٹ بڑھ گیا 30 روپے ایک دم سے جمپ لگانا، اور پھر 60۔ آپ کو پتا ہے ہر لیٹر کے بعد 30 روپے کتنے لیٹر، ان کو ہزاروں کے تعداد میں لیٹر انہوں نے کتنا پیسہ بنایا، اور قوم بیچاری پس گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ان کو وہ ہنستے ہیں نا، اسی لیے تو آپ کے فائنانس منسٹر صاحب ساتھ بڑھاتے ہیں، ساتھ ہنستے ہیں، کیونکہ وہ مافیا ہے۔ پیٹرول پمپ والا بھی تو جو آئل مافیا ہے سارا، وہ سب ملے ہوئے ہیں، ان کا سب۔ آج وہ چاہتے ہیں کہ جی پیٹرول نہ ملے، وہ سارا ایک کال کے اوپر پیٹرول پمپ سارے بند کر دیں گے۔ ماشاءاللہ نالج آپ کے پاس بہت ہے، بڑی زبردست پلاننگ ہے۔ تو میں چاہوں گا لاسٹ میں آپ کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں، نیشن کو کیا میسج دینا چاہیں؟
بات یہ ہے جی کہ میں عمران خان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ صحیح ہیں، اس نظام کے اندر تو الیکشن ہی ایک راستہ ہے جس کی ڈیٹ ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے اور اللہ کرے 2/3 میجورٹی آ جائے اور آپ اس نظام کو بدل دیں، آپ اس نظام کو بدل دیں، کیونکہ مجھے بڑی امید ہے۔ اچھا یہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نظام تھرو پیس میل یا اس طرح بدلے نہیں جاتے، نہ ہی یہ بدلیں گے، کیونکہ یہ ساری پریویلیج کلاس تو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، یہ پھر یہ نظام بدلے گا انقلاب کے ساتھ، اور انقلاب میں بھی جو لیڈر ہے نا اس وقت تو واضح طور پہ عمران خان ہی نظر آ رہا ہے، اور تو ہمیں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، لیکن ایک ہوا کرتا ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو انقلاب بہا کے ہر چیز لے جاتا ہے، وہاں لیڈر بھی نئے پیدا ہوتے ہیں، نئے لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا ملک کولیپس کی طرف جا نہیں سکتا، اس لیے دو وجہ۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اینڈنگ میں انٹرنیشنل سینیریو بتا دوں۔ وجہ یہ ہے کہ کیا چائنا کو بارے میں ہے کہ یہاں امریکہ آ کے تو اپنی توپیں گاڑ دے؟ نہیں ہے۔ چائنا کی انسرکلمنٹ ہے نا ان کا اصل مقصد تو یہ ہے۔ اچھا تو وہ کیا ان کو بارے میں نہیں ہے، روس کو بارے میں نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، اب اصل چیز جو یہ ہے کہ آپ کے بالکل نیبرنگ کنٹری ایران ہے، جی وہ بھی نہیں چاہتے، وہ ایران ہے نا، آپ کی نیبرنگ کنٹری ایک ایران ہے۔ ایران سے آج بھی آپ کی پابندیوں کے باوجود کتنا تیل ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں سمگل ہو رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ہماری گیس بھی تو ایران، میں کہتا ہوں ہماری ضرورت ہے، پائپ لائن بنا ہوا ہے، یہ وہ آپ لے لیں، آپ لا سکتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم سری لنکا نہیں بن سکتے، سری لنکا تو ہمیں وہ بنا نہیں سکتے، اور ہمیں اللہ نہیں بننے دے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ اس سے نکلیں گے، ہم اس سے نکلیں گے۔ 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آیا تھا، اور انشاءاللہ اسی نیک رات کے صدقے، نیک دن کے صدقے ماہ رمضان میں اللہ رب العزت نے فضل فرمایا، 2 قومی نظریے کے تحت یہ ملک اس قوم کو ملا۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ سامعین، یہ تھے ہمارے ساتھ تحریک تبدیلی نظام کے چیئرمین رائے اعجاز ایڈوکیٹ، اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ